میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں. میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں. سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. آئیے دوستوں سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم. اس سے پہلے بتا دوں کچھ رشتہ دار بالکل کورونا کی طرح ہوتے ہیں، ان سے مناسب فاصلہ رکھنے میں ہی آپ محفوظ اور پرسکون رہ سکتے ہیں. آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. سکھا رہا ہوں میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں. یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہے. تمہارے لیے شعر پڑھ رہا ہوں. یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہے. انہیں میں ہمت کے چکنے راستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں. انہیں میں ہمت کے چکنے راستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں. اور مقطع پڑھتا ہوں اس شعر کا تھا، آخری شعر پڑھتا ہوں پھر مقطع سناؤں گا کہ میں ایک شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں. گالیاں دی جاتی ہیں صاحب سوشل میڈیا پہ، گندی تصویریں بنا کے آپ کے چہرہ بگاڑ کے وائرل کیا جاتا ہے. فیک آئی ڈی سے گالیاں دی جاتی ہیں اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ گالیاں دینے والے لوگ کوئی غیر نہیں ہیں، وہ اپنے ہیں جن کی لڑائی ہم آپ لڑتے ہیں. ہمارے آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی لڑائی ہم آپ لڑتے ہیں. لیکن شمیم بھائی میں گرا اور نہ میرے گنبد و مینار گرے، میں گرا اور نہ میرے گنبد و مینار گرے. مجھ کو کچھ لوگ گرانے میں کئی بار گرے، مجھ کو کچھ لوگ گرانے میں کئی بار گرے. تب میں یہ آخری شعر پڑھتا ہوں صاحب اس غزل کا کہ میں ایک شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں. میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا، انہیں ابھرنا سکھا رہا ہوں. میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا، انہیں ابھرنا سکھا رہا ہوں. میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں. آئیے دوستوں نظم سننے کے بعد ندا منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں. بتلاؤ تو صحیح جن لوگوں کو میرے دعوے میں مبالغہ محسوس ہوتا ہے، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی ایسا مذہب، کوئی ایسا قانون دکھائیں جس میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت بتایا گیا ہو، جس میں اچھی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہو، جس میں ماں کو اف تک کہنے کی اجازت نہ ہو، جس میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنائی گئی ہو. جس مذہب نے عورتوں کو اس وقت عزت دی ہو جب عورت کے انسان ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحثیں ہو رہی تھی. پھر کوئی ایسا قائد اور رہبر بتاؤ جس نے اپنی جوانی بیواؤں کا گھر بسانے کے لیے وقف کر دی ہو، جس نے صرف بیٹیوں کی تربیت کی ہو اور بیٹوں کے نہ ہونے پر کبھی حسرت ظاہر نہ کی ہو، جس نے عورت کو علمی، عملی اور اخلاقی میدان میں مرد کے برابر کھڑا کیا ہو. پھر تم سوچو تو صحیح کہ اسلام عورت
को حقارت کی نظر سے دیکھ کیسے سکتا ہے؟ جبکہ عورت کے بطن سے نبی بھی پیدا ہوتا ہے، جبکہ عورت کے بطن سے نبی بھی پیدا ہوتا ہے، صحابی بھی پیدا ہوتا ہے، اور محدث، مفسر، قطب، ابدال، ولی بھی اسی کے پیٹ سے جنم لیتا ہے۔ اگر اسلام حقوق نہ دیتا، اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو اسلامی تاریخ میں کوئی صحابیہ، کوئی عالمہ، کوئی محدثہ اور کوئی مفسرہ پیدا نہ ہوتی۔ اگر اسلام حقوق نہ دیتا تو ہماری تاریخ میں سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ نہ ہوتی، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت خنسا نہ ہوتی۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا اسی کا نتیجہ تھا کہ عورتوں کی ساری صلاحیتیں تعمیری کاموں میں استعمال ہوتی تھیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اس کے حل کے لیے سیدہ عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سے 2210 حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ علم فرائض، حلال و حرام اور مسائل میں حضرت عائشہ سے بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر عورت خلیفہ بن سکتی تو حضرت عائشہ خلیفہ ہوتی۔ بات صرف سیدہ عائشہ کی نہیں بلکہ آپ کا نام تو ایک مثال ہے، ورنہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمان عورتوں نے بے شمار اصلاحی اور تعمیری کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ اسلام نے عورت کو اعتدال کے دائرہ میں رہتے ہوئے آزادی دی ہے، مقام دیا ہے، حقوق دیے ہیں۔ اسلام پر طعنہ زنی کرنے والوں، اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو سنگ دل باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہتے۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو بیٹی کی پیدائش پر کوئی باپ سر اٹھا کر نہ چل سکتا۔ اگر اسلام عورت کو آزادی نہ دیتا تو کسی عورت کو عمر فاروق جیسے جاہ و جلال والے خلیفہ پر برسر عام تنقید کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح بتوں اور دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھتی رہتی۔ اگر اسلام عورت کو عزت نہ دیتا تو سیدہ امامہ کی پرورش کے بارے میں حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان کبھی کشمکش نہ ہوتی۔ اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو مسلمانوں میں بیویوں کو طلاق دینے اور گھر سے نکالنے کا سلسلہ عام ہوتا۔ اگر اسلام عورت کو عظمت نہ دیتا تو بوڑھی مسلمان خواتین کے لیے بھی ریٹائرڈ ہوم تعمیر کرنے پڑتے۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، اسلام نے عورت کو جو صحیح مقام دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یورپ کے شراب کے پیچھے چل کر اپنے خاندان کو، اپنی پرسکون زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنی عزت اور وقار کو، اپنے دین اور دنیا کو تباہ نہ کرو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ عورتوں کے نام و نہاد وکیل اور نقلی ہمدرد عورت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نسوانیت کو اجارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قوم کو ان نام نہاد وکیلوں اور جھوٹے غم خاروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔